کیوں؟ کیونکہ صبر اللہ کے لیے کیا جاتا ہے۔ برداشت انسان اپنی قوت کے لیے کرتا ہے، اپنی کنڈیشنز کے لیے کرتا ہے، اپنے اوقات کے مطابق کرتا ہے۔ برداشت انسان کے اپنے لیے ہوتا ہے، جبکہ صبر وہ خالصاً اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو جب آپ صبر کرتے ہیں نا، تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے معاملات اپنے سپرد لیتا ہے، اور پھر وہ آپ کا بدلہ صرف انہی لوگوں سے لیتا ہے جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادتیاں کی ہوتی ہیں۔ صبر اور برداشت میں ایک ڈیفرنٹ یہ بھی ہے کہ صبر میں جب آپ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیونکہ آپ سے بہتر بدلہ لے سکتا ہے، تو وہ جب بدلہ لیتا ہے تو وہ صرف اس انسان سے اتنا ہی لیتا ہے جتنا وہ حقدار ہوگا اس بدلے کا، جتنا اس نے گناہ کیا ہوگا وہ اتنا ہی اس کا بدلہ پائے گا۔ جبکہ برداشت جو ہے، اس کی صورت میں آپ جب بدلہ لیتے ہیں تو آپ ناحق کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ برداشت کا بدلہ لینے کی جو صورت ہے وہ آپ کو ناحق کی طرف بھی لے کے جا سکتی ہے، وہ آپ کو دوسرے رشتوں کی طرف بھی لے کے جا سکتی ہے جو آپ کے برداشت کی صورت میں آپ کے بدلے کی لپیٹ میں آئیں گے۔ انسانی بدلہ خطرناک ہے، انسانی بدلہ سراسر خسارہ ہے۔ میرا ماننا ہے آپ انسانی بدلہ لیں گے تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، صبر کرنے کی صورت میں آپ اپنے معاملات جب اللہ کے سپرد کر دیں گے تو اللہ جو بدلہ لے گا وہ بہترین ہوگا۔ میں یہاں پر آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں۔ جب کسی کا بیٹا غلط کرتا ہے تو آپ یہی بدلہ لیں گے نا کہ آپ دنیاوی قانون کے مطابق اس کو سزا دلوانے کی کوشش کریں گے، مگر وہ جس کا بیٹا ہوگا اس کا باپ اپنے بیٹے کی خاطر ناانصافیوں کی طرف آئے گا، اللہ کی نافرمانیوں کی طرف آئے گا، اور بیٹے کا ساتھ دیتے ہوئے وہ بھی شدید گناہوں کی پکڑ میں آ جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ماں بھی شدید گناہوں کی پکڑ میں آ جائے گی، بہن بھائی بھی آ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس رشتے کو دیکھ رہے ہوں گے جس نے غلط کیا، اور وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس رشتے نے غلط کیا، وہ صرف اس رشتے کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ آپ کے بدلے کی صورت میں ایک انسان نے تو زیادتی کی ہی، مگر بہت سارے انسان اس کے ساتھ گناہوں کی قطار میں کھڑے ہو گئے۔ جبکہ آپ اگر صبر کرتے ہیں اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ وہ صرف اس انسان سے بدلہ لے گا جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، وہ اپنے باقی بندوں کو ان کے نیک یا بد اعمال کے بدلے میں وہی دے گا جو ان کا حق ہوگا۔ تو آپ کی برداشت اور آپ کا بدلہ، آپ کا صبر اور اللہ کا بدلہ، کمال ہے نا۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے صبر کر کے اللہ کے بدلے پر قائم رہنا ہے یا برداشت کرتے ہوئے خود بدلہ لینا ہے۔ صبر میں اور برداشت کی کنڈیشنز میں یہ فرق ہے کہ صبر کا دامن تھامتے ہوئے آپ اللہ کے بدلے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ اللہ کے بدلے پر مطمئن ہو جاتے ہیں، جبکہ برداشت کی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ اس طرح سے برداشت کرتے ہیں کہ آپ کی برداشت، آپ کا بدلہ ایک انسان کو نہیں بہت سارے انسانوں کو گناہوں میں مبتلا کر سکتا ہے۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ہم لوگ صبر کے دامن کو تھامیں، اور ہمارے ساتھ جو بھی ہو ہم ان معاملات کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، وہ بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ برداشت کرنے کی بجائے، خود بدلہ لینے کی بجائے، ایک یا چند انسانوں کو بدلہ لینے کی صورت میں اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو گناہوں کی قطار میں کھڑا کرنے کی بجائے بہت بہتر ہے کہ ہم صبر کا دامن تھامیں۔ صبر اللہ تعالیٰ کی وہ چادر ہے جس کی آغوش میں آپ چلے جاتے ہیں۔ جب آپ صبر کر کے اللہ کے سپرد کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے صبر کی چادر میں آپ کو پناہ دے دیتا ہے، اور آپ کے ساتھ کچھ بھی ہوا ہو اس کے لیے خود بدلہ لیتا ہے۔ جبکہ برداشت آپ کے اپنے مزاج اور آپ کے اپنے امیج کی وہ چادر ہے جس کو آپ خود اوڑھتے ہیں، مگر جب تک آپ اس چادر کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں۔ جب آپ سے یہ چادر نہیں اوڑھی جاتی
تو پھر آپ بدلے کی طرف آتے ہیں۔ تو اللہ کے صبر کی چادر اور آپ کے برداشت کے بدلے کی چادر، اس کے فرق کو سمجھیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو خیر و برکت سے جوڑے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیک۔